نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ المائدہ آیت نمبر 27، رکوع نمبر 5. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بے کم و کاست سنا دو. یہاں سے آگے اب اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنایا ہے. پہلے ہم مختصر رودات دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیات پڑھیں گے تو سمجھنا نسبتاً آسان ہوگا. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام ان کو تخلیق کیا، جنت میں عارضی پڑاؤ، اور پھر اس کے بعد چونکہ بنایا ہی زمین میں خلافت اور جانشینی کے لیے تھا، زمین میں ان کو اتار دیا گیا. اب جب دونوں ازواج کو زمین میں اتارا گیا تو پھر ان سے نسل انسانی کا سلسلہ جاری ہونا تھا، اور اللہ کے حکم سے بنی آدم کو جاری کرنے کے لیے ہر سال حضرت حوا علیہ السلام کو حمل ہوتا تھا، اور حمل میں 2 جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی. اور یہاں رک کر اگر آپ دیکھ لیں کہ حضرت حوا علیہ السلام اللہ کی رضا پر، اللہ کے حکم پر راضی برضا اور صابرہ شاکرہ نظر آتی ہیں. ہر سال 2 بچوں کی ولادت نسل انسانی کو جاری کرنے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام قابیل جب نسبتاً بڑا ہوا تو اس نے کاشتکاری اور کھیتی باڑی کا پیشہ شروع کیا اور قنیطہ نامی ایک بستی آباد کی. اسی طرح اس سے اگلے حمل میں پیدا ہونے والا چھوٹا بھائی حابیل نے بکریوں کا ریوڑ پالا اور غلہ بانی کا پیشہ اپنایا، سترہ نامی بستی آباد کی. اب یہ دونوں جب بلوغ تک پہنچے تو 2 معاملے ان کو درپیش ہوئے. ایک تو یہ کہ جسمانی خواہشات اور جنسی خواہشات کا ایک احساس بیدار ہوا، اور دوسرے یہ کہ کاروبار اور کام چونکہ بڑھ گیا تھا تو کسی معاون اور مددگار کی خواہش اور ضرورت بھی محسوس ہوئی. یہ دونوں چیزوں کے پس منظر میں انہوں نے اپنے والد سے اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا. اب چونکہ اب تک اس طرح نکاح کا کوئی حکم موجود نہیں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں بیٹوں کے نکاح کے لیے رہنمائی کی. یہاں پر میں رک کے آپ کو یہ حقیقت ضروری سمجھاؤں گی کہ دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو دین اسلام ہی رہا، لیکن نبیوں کی شریعتوں میں فرق رہا. اور شریعتوں میں جو فرق تھا اس کی بنیادی وجہ اس نبی کے زندگی کے حالات، ان کی ترقی، ان کا ارتقاء، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کے حالات کے تناظر میں شریعت کے احکامات مختلف رہے. مثلا نکاح کے احکامات میں اگر ہم دیکھیں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 محرم رشتے مردوں کے لیے اور 7 عورتوں میں سے محرم رشتے عورتوں کے اور مردوں کے. سورہ نساء میں اس کی فہرست موجود ہے، اور ان محرم رشتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے، نکاح حرام ہے. لیکن ان کی شریعت میں اگر ان محرم رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا تو پھر نکاح کس کے ساتھ ہوتا؟
کیونکہ والدین تو صرف حضرت حوا اور حضرت آدم ہی تھے اور انہی کی نسل میں اب نکاح کا سلسلہ جاری کرنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نکاح کا حکم دیا اس میں صرف ولادت کے فرق کو ملحوظ رکھا گیا. ایک حمل اور ایک ولادت میں پیدا ہونے والی اولاد کا نکاح ایک دوسرے سے منع اور حرام کیا گیا، اور ولادت کے فرق میں یعنی مختلف حمل اور مختلف ولادت میں پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کا نکاح جو ہے وہ جائز اور حلال کر دیا گیا. اس حکم کی روح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ قابیل کا نکاح حابیل کی بہن اقلیمیہ کے ساتھ اور حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن لوزہ کے ساتھ ہوگا. اب جب یہ حکم اللہ نے یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ طریقہ کار نکاح کا بیٹوں کو تجویز کیا تو قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ قابیل کی بہن لوزہ جو اب حابیل کے نکاح میں جانے کی تجویز کی گئی تھی وہ خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل، لیکن اس کے مقابلے میں حابیل کی بہن اقلیمیہ جو قابیل کے نکاح میں تجویز کی گئی تھی وہ قبول شکل تھی. بس قابیل کے دل میں حسد آ گیا. حسد آ گیا اس بات پر کہ بھائی کی بیوی خوبصورت اور حسین و جمیل اور میری بیوی قبول شکل. یہ حسد اتنا گندا جذبہ ہے، اتنا قبیح اور گھناؤنا جذبہ ہے کہ جب کسی کے دل میں یہ حسد کے شعلے جلنے لگتے ہیں تو نیکیاں تو برباد ہوتی ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور نافرمانیوں کے دروازے کھل جاتے. جیسے ہی قابیل کے دل میں حسد آیا اس نے اللہ کے حکم، نبی کے حکم اور والد کے حکم تینوں کی نافرمانی کر کے اس نکاح کے طریقے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب مزید فیصلہ کرنے کے لیے کہ کس کی رائے کو تسلیم کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلا حکم وحی کے ذریعے بتایا کہ ان دونوں کو یہ کہا گیا کہ یہ دونوں قربانی کریں گے اور ان کو ایک ایک جانور قربان کرنے کا حکم دے دیا گیا. اب جو جیسا دل کی حالت تھی اس نے ویسا ہی جانور قربان کرنا تھا. قابیل دنیا دار، دنیا سے محبت رکھنے والا، حریص، بخیل، لالچی ہوتا ہے دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے والا. یہ جو اپنے جانوروں اور مویشیوں میں سے جو بدترین، ناقص اور کمزور ترین جانور تھا وہ قربانی کے لیے لایا. لیکن حابیل متقی، پرہیزگار، فکر آخرت سے شرمسار، اللہ کی راہ میں دینے لگو تو ناقص، ردی، ناکارہ نہ چھانٹنے لگا کرو. حابیل اپنا بہترین، موٹا، تازہ، بیسٹ جانور جو ہے وہ اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے وہ لے آیا. اس زمانے میں اس نبی کے دور میں بھی اور بعد میں بھی کچھ انبیاء کے دور میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص کوئی جانور اللہ کے نام میں قربان کر کے اس کو kھلے میدان میں چھوڑ دیتا تھا تو اللہ کے حکم سے ایک آگ غیب سے آتی تھی اور وہ جانور جو قبول کیا جاتا تھا اس کو وہ آگ کھاتی تھی اور وہ جانور غائب ہو جاتا تھا. لیکن وہ جانور جو اخلاص سے نہیں دیا جاتا تھا نہ وہ آگ آتی تھی نہ وہ آگ اس جانور کو کھاتی تھی اور وہ جانور اس زمین میں پڑا گلتا سڑتا رہتا تھا، لیکن اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی. یہ ان شریعتوں میں طریقہ تھا اللہ کی طرف سے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کا للہ فی اللہ دیا گیا جانور قربان ہو گیا اور قبول ہو گیا اللہ کے ہاں. بہرحال قابیل نے جب قربانی کی تو اس میں اخلاص نہیں تھا، حابیل کی قربانی میں اخلاص اور تقویٰ تھا. وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کو آگ نے کھایا اور وہ قبول ہو گئی. اب اس پر مزید حسد، قابیل کے دل میں حسد پر حسد کا اضافہ کچھ یوں ہوا کہ بیوی بھی اس کی خوبصورت اور حسین و جمیل اور قربانی بھی اسی کی قبول، نیکی اور تقویٰ کی شہرتیں بھی اور ڈنکے بھی اس کے. لیکن اب یہ حسد بڑھ گیا اور وہ چھوٹی چھوٹی حسد کی چنگاریاں بھڑک کے ایک بہت بڑا سا شعلہ بن گئی. اب یہ حسد کی
آگ نے اس کے لیے کتنا بڑا کام آسان کر دیا، اپنے بھائی کے قتل کا کام۔ یہ ہے حسد۔ یہ بات پلے سے باندھ کے ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ نبی کے بیٹے ہیں، ابو البشر، سب سے پہلے نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے نگاہ کے نیچے ہیں۔ ایک بیٹے کے دل میں حسد آتا ہے تو بھائی کا قتل اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حسد۔ اس لیے اپنے دلوں کا محاسبہ کرنے اور حسد کو محسوس کر کے، اس کو پہچان کے، اس کو اپنے دل سے نکالنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ حابیل کا قتل ہو گیا۔ پہلے قابیل نے تھریٹ کیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ متقی ہے، اس نے بدلے میں ہاتھ اٹھانے سے بھی اجتناب کیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا میں پہلی وفات بھی تھی اور یہ پہلا قتل بھی تھا۔ اس سے پہلے کوئی شخص فوت بھی نہیں ہوا تھا اور یہ قتل بھی پہلا تھا۔ اب نہ کوئی شخص پہلے فوت ہوا تھا، نہ پتہ تھا کہ فوت ہونے والے کی میت کو کیا کیا جائے گا اور کیسے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اب قاتل بھائی سوچ رہے کہ مقتول بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے تھے، دونوں کووں نے آپس میں لڑائی کی۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر قاتل کوے نے اپنی چونچوں اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور جو مردہ کوا ہے اس کو زمین کے گڑھے میں دبا دیا۔ اس سے پھر قابیل کو اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا پہچان اور طریقہ سمجھ میں آیا۔ اس پر وہ نادم اور پشیمان تو ہوا، لیکن اب اتنا بڑا گناہ اپنے حسد کے شعلوں کے ساتھ وہ کرنے میں بہرحال کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے حسد اور یہ ہے حسد کی حقیقت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ پر ایک غم کا پہاڑ، ظاہر بیک وقت ایک قاتل اور مقتول کے والدین ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو آ کے خبر دی کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ پہلی وفات تھی روئے زمین میں، اس سے پہلے موت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ حضرت حوا نے بڑی سادگی سے پوچھا کہ فوت کیا ہوتا ہے؟ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے حقیقت حال بیان کی کہ فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بیٹا نہ بولے گا، نہ چالے گا، نہ چلے گا، نہ اٹھے گا، نہ ہنسے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا۔ یہ کیفیت کا علم آنے پر حضرت حوا علیہ السلام چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آج سے وفات پر نوحہ اور بین کرنا تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ بین کرنے کا معاملہ، اور پھر حضرت حوا کو اتنی پریشانی اور اتنی گھبراہٹ کی کیفیت کہ پھر 5 سال تک حمل کا سلسلہ رک گیا تھا۔ 5 سال کے بعد پھر حمل ہوا اور بیٹا شیشت علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کو ہبۃ اللہ، گفٹ آف اللہ کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعے کے دن ہوئی۔ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا ان کے 1 سال بعد تک حیات رہیں اور پھر وہ بھی فوت ہو گئیں۔ اور جدہ کے قریب ایک قبر ہے جس کو کچھ لوگ وہاں پہ جو علاقائی لوگ ہیں وہ اس کو حضرت حوا کی قبر کہہ کر متعارف کرواتے ہیں۔ یہ مختصر سا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا۔ اب اس پس منظر میں آیات پڑھیے، ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے مقاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، کس کی؟ حابیل کی، اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے، کون سے نفس نے؟ حسد کرنے والے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک قوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ انسان جب گرتا ہے تو وہ اسفل سافلین بن جاتا ہے۔ میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ گویا یہ واقعہ اسی پس منظر میں اللہ نے ڈیٹیل سے بیان کر دیا۔
آیت نمبر 32. اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ پہلے ہی نبی کے بیٹوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، تو اس حوالے سے اللہ نے قتل کرنے کے اہمیت اور اس کی قباحت جو ہے اس کو بیان کر دیا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. اس آیت کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ حابیل اور قابیل کے درمیان وہ عداوت اور قتل تک معاملہ پہنچا، تو اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کراہت کے برے نتائج اور اس کا گناہ، اس کا تذکرہ کر دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ قتل ان دو حالتوں کے علاوہ جب کوئی کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے. یاد رکھیے گا، کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ اسلامی ریاست میں ان پر قتل واجب ہے اور ان کے لیے قتل کا حکم موجود ہے. مثلا کون سی حالتیں ہیں؟ جیسے قصاص، کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، قتل کے بدلے قتل، قصاص قتل کے بدلے قتل. پھر شادی شدہ مرد اور عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو رجم یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ یا سنسار کر کے ان کو ہلاک کرنے کا تصور موجود ہے. اور پھر اس کے بعد مرتد جو دین اسلام میں آتا ہے، دین سے پھر کر فتنہ ارتداد کرتا ہے، شریعت کو نعوذ باللہ ڈیفیم یا بدنام کرنے کی کوششیں کرتا ہے، تو مرتد بھی واجب القتل ہے. فتنہ کرنے والا مرتد بھی واجب القتل ہے. اسی طرح اسلامی ریاست میں فتنہ فساد بگاڑ کرنے والا اور پھر میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والا، یہ 5 لوگ ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت ایک اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے لیے جائز ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ انفرادی طور پر نہیں ہے کہ فرداً کوئی قصاص کا بدلہ لینے لگے یا زانیوں کو رجم کرنے لگے یا مرتد کو قتل کرنے لگے. یہ انفرادی سطح پر نہیں ہے، یہ حکومتی سطح پر ہے، یہ عدلیہ کی سطح پر ہے. کورٹ کا قاضی یا جج اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کو قتل کی سزا قتل کے بدلے دی جائے گی. یہ افراد اس اصول کو یا اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار اور مجاز نہیں رکھتے. لیکن یہ 5 حالتیں ہیں جس میں قتل کی اجازت شریعت میں موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا حرام ہے. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا مقدمہ اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا وہ ایک قاتل اور مقتول کا ہوگا. اور مقتول اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا. اور حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ مقدمہ اللہ کے حضور پیش ہوگا قاتل اور مقتول کا، تو مقتول کے سارے گناہ پھر قاتل کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اور پھر بھی بدلہ دینے کے لیے مزید کیا ہوگا؟ قاتل کی نیکیاں مقتول کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. یہ ہے وہ بدلہ جس سے قتل کرنے والے قیامت کے دن امت کے مسکین بن جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اب یہ قتل کا حوالہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ ان جائز اور پرمیسیبل حالتوں کے علاوہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے شخص کو قتل کرے گا، وہ حرام کام کرے گا، تو پھر اس نے گویا کیا سمیٹا؟ ایک جان کو نہیں، پوری انسانیت کو قتل کرنے کا طریقہ. اور یہ حقیقت ہے. آپ ذرا سوچیں، غور کریں. ایک شخص جب کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو وہ فرد واحد صرف قتل نہیں ہوتا ہے. دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ صرف مقتول مارا گیا اور صرف ایک انسان پر ظلم ہوا اور اس کو قتل کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک شخص کے قتل ہونے پر بڑے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں، فار فیشڈ ریزلٹس جو ہیں اور ریپریکاشنز پیدا ہوتی ہیں.
مثلا دیکھیں نا، اگر مقتول کسی گھر کا روٹی روزی کمانے والا بریڈ ارنر ہے تو اس کے قتل کے بعد اس کے بیوی، بچے، بوڑھے، ماں باپ، اس کی متعلقہ بیوہ، بہنیں، اس کے ڈیپینڈنٹ لوگ سب محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا حال ہوتا ہے اور کیا گزرتی ہے اس گھرانے کے اوپر۔ ایک شخص جب قتل ہوتا ہے تو ایسے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کی بیوی، بچے بھوکے تڑپتے سکتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی اس باپ اور شوہر سے محرومیوں پہ خون کے آنسو بہتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ جوان بچے کی جدائی پر ساری زندگی پھر موت کے وقت تک روتے اور تڑپتے اور سسکیاں اور ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا بڑھاپا گزارتے ہیں۔ اس کے بھائی بہن اس کو یاد کر کر کے روتے اور بلکتے ہیں۔ اور صرف یہ گھرانہ کہاں، وہ جن کی جوان بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، جن کے نواسے نواسیاں یتیم ہو جاتے ہیں، کیا اس گھرانے پر آفت نہیں ٹوٹتی ہے؟ اس کے سسرال والے، اس کی سالیاں، اس کے سالے، اس کے ساس اور سسر تڑپتے سے سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے رشتہ داروں کی وہ کفالت کر رہا ہوتا ہے، کتنے رشتہ داروں کی وہ معاونت کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک فرد کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اتنے دور رس اثرات، اور گناہ بھی اتنا شدید ہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا بڑا گناہ کرے گا کہ گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کے جسم کی حرمت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اس کو انسانی زندگی کی قیمت کا احساس نہیں رہتا۔ وہ درندہ ایک انسان کو قتل کرتے ہوئے حرمتوں کو پامال کرتا ہے، اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کو انسانی جان کی قیمت اور اس کی قدر و منزلت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ وہ انسانیت کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی گناہ اتنا بڑا بتا دیا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، وعدہ کیا کہ جو ایک جان کو زندہ کرے گا گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک شخص کی جان بچاؤ گے تو تم ایک کی نہیں، تمہیں اجر اللہ قدردان شکور اتنا اجر دے گا کہ گویا تو نے ساری کی ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا سوچیں، مثال دوں اگر آپ کو، ایک خاتون ہے، اس کو ہیپیٹائٹس ہے، اور وہ خاتون 5-6 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کی ماں ہے۔ اگر کوئی اس کا علاج نہیں کرائے گا اور اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، وہ تڑپ سسک کے جان دے گی تو وہ 5 بچے یتیم ہو جائیں گے، اور ساری زندگی وہ بچے نہ جیتوں میں نہ مرتوں میں، کیا زندگی کی کوالٹی ہوگی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ماں کی شفقت سے محروم ہو کے زندگی گزاریں گے۔ تو جو ایک اس ماں کو زندگی دینے کے لیے اس کی دوا کا اہتمام کرے گا، وہ صرف ایک شخص کی زندگی نہیں، وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور افیلیٹڈ اور ایسوسیٹڈ پورے کے پورے گھرانے کو زندگی بخشنے کا کام کرے گا۔ اور ویسے بھی پتہ چلتا ہے اللہ قدردان کتنا ہے، چھوٹی سی نیکی کا اللہ کتنا بڑھا کے میگنیفائی کر کے اجر عطا کرتا ہے۔ اور جس نے ایک جان کو زندگی دینے میں اپنی کوشش کی، اس نے گویا انسانیت کا احترام کیا، انسان کے جسم کی اہمیت کو اور انسان کی وقت کو پہچانا، تو لہٰذا اللہ اس کے لیے اتنے بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو گہرائی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیں در پیں ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ اکثر زیادتیاں کرنے والے ہیں، اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادتی کرنے والوں کا انجام بتا دیا۔ آیت نمبر 33، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ وہ فساد برپا کریں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا نمبر 1 کہ وہ قتل کیے جائیں، نمبر 2 وہ سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا 4تھ آپشن کیا ہے؟ وہ جلا وطن کیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں یہ کام کرنے والوں کے لیے ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خاص سرگرمیوں کے لیے 4 سزاؤں کی آپشنز کی تجویز دی ہے۔
اصل میں یہ آیت حیات طیبہ کے ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ واقعہ بخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ ایسے تھا کہ مدنی دور میں اکل اور ارینا، عین کاف لام، اکل اور ارینا کے قبیلے کے کچھ لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور احکامات کو سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ اب جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو کچھ سازگار نہیں ہوئی، اور یہ مدینہ آ کر بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری کی کیفیت بھی راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیماری کی کچھ کیفیت ایسی تھی کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بھی زرد ہو گئی تھیں، اور ان کے پیٹ پھول گئے تھے، اور یہ شدید بیمار اور علیل ہو گئے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی یرقان یا کوئی جگر کی کمزوری یا بیماری کا معاملہ ان کو لاحق ہوا۔ اب جب یہ اتنے شدید بیمار اور علیل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے ان کو تاکید فرمائی، دو باتوں کی تاکید۔ آپ نے ان کو پہلی بات تو یہ کہی، چونکہ مدینہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کی تھی، آپ نے ان کو یہ تاکید کی کہ مدینہ کے مضافات میں، مدینہ کے سبربز میں منتقل ہو جائیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ مدینہ کے مضافات میں کچھ پہاڑی علاقے ہیں جن پر جنگلات ہیں، وہاں منتقل ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقہ نسبتاً اونچا ہوتا ہے، اور پہاڑی علاقے اور جنگلات والے علاقے یہ ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی آب و ہوا زیادہ معتدل اور بہتر بھی ہوتی ہے، اور زیادہ صحت افزا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تجویز تو یہ دی کہ مدینہ کی آب و ہوا کے مقابلے میں ان پہاڑی علاقے اور ان جنگلوں والے علاقے میں منتقل ہوں، تاکہ آب و ہوا زیادہ معتدل ہو اور صحت افزا مقام میں ان کے صحت یاب ہونے کا امکان بڑھ جائے۔ دوسری تجویز جو آپ نے دی، آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ وہاں پر اس علاقے میں کچھ اونٹوں کے چرواہے ہیں، زکوٰۃ کے کچھ اونٹ تھے، ان اونٹوں کے کچھ چرواہے اس علاقے میں آباد ہیں، ان کے پاس جائیں اور وہاں قیام کر کے ان اونٹنیوں کی دو چیزیں آپ نے بتائیں، ایک تو یہ کہ ان اونٹنیوں کا دودھ پئیں، اور دوسرا ان کے بول و براز یعنی ان کے پیشاب کو بھی استعمال کریں۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دی، اس کے خلاف بہت زیادہ مخالفت کی جاتی ہے، اور بہت پروپیگنڈا اس کے خلاف جو ہے وہ کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نعوذ باللہ بدنام اور ڈی فیم کرنے کے لیے۔ اور کہنے والے اس دور میں تو انہوں نے کوئی زیادہ تنقید نہیں کی، کیونکہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو، وہ تو جانوروں کا خون پیتے تھے، اور وہ جانوروں کے بول و براز کو کچھ چیزوں کے لیے استعمال بھی کرتے تھے، تو اس دور میں تو اس کی تنقید نہیں ہوئی۔ لیکن آج کے سائنسی دور میں اس حدیث کو پکڑ کے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کتنے سرچ انجنز کے اوپر اور کتنی ویب سائٹس اور کتنے پلیٹ فارمز پر تنقید کرتے ہوئے اینٹائی اسلام ورلڈ، وہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا اور اعتراض اور نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمان یہ اتنا پاکی اور طہارت اور وضو اور غسل کے تذکرے کرتے ہیں اور چرچا کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہندوؤں کی تنقید کرتے ہیں کہ ہندو گاؤں ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، تو یہ ان کی تنقید کرتے ہیں۔ تو ان کا اپنا حال دیکھ لو، ان کا اپنا حال دیکھ لو، ان کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ مریضوں کو اونٹنیوں کا پیشاب پینے کی تاکید کرتے ہیں، تو یہ کہتے کچھ ہیں اور یہ کرتے کچھ ہیں، اور ان کے اپنے دین کے اندر یہ جھول موجود ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ یہ لوگ جو بیمار تھے ان کو کوئی جگر کی تکلیف تھی، اور آج ہماری میڈیکل سائنسز ہمیں اس بات کی حقیقت سمجھاتی ہیں کہ جب کسی کو لیور یا جگر کا کوئی مسئلہ ہو تو خون کی تیزابیت بدل جاتی ہے۔ الکلوسس جسے ہم میڈیکلی کہتے ہیں، خون کا جو پی ایچ ہوتا ہے، خون کی جو تیزابیت ہے وہ قدرے بدل جاتی ہے جگر کی بیماری میں۔ اب آج کے دور میں تو جب خون کی تیزابیت
بدلتی ہے تو اس کے لیے پینے والی دوائیاں بھی موجود ہیں، دوائیں بھی موجود ہیں، انفیوژنز اور ڈرپس بھی موجود ہیں جس کے ذریعے بلڈ کے پی ایچ اور تیزابیت کو واپس نارمل لیول پہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، تو لہٰذا ان کے اس خون کی تیزابیت کو واپس بحال کرنے کے لیے اور نارملائز اور نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کے بول و براز کی تاکید کی، کیونکہ اس میں تیزابیت زیادہ ہوتی۔ اب اس حوالے سے یہ کوئی حکم نہیں تھا، یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسپیسیفک سی میڈیکل ایڈوائز تھی، ایک خاص گروہ کو خاص حالت میں مجبوری کے تحت۔ یہ کوئی عام حکم نہیں دیا جا رہا، یہ کوئی عام شفا کا نسخہ نہیں سمجھایا جا رہا، اور یہ کوئی عام گائیڈنس نہیں دی جا رہی کہ جب تمہیں اس قسم کی بیماری ہو تو اونٹنیوں کا پیشاب پی لیا کرو۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اسپیسیفک میڈیکل ایڈوائز تھی جو مجبوری کے تحت ایک مخصوص گروہ کو دی گئی تھی۔ اب اس کو اس کے خلاف تو استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ بات کیسے؟ آج سے 1400 سال پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ لٹریٹ نہیں تھے، 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا میڈیکل، اتنا سائنٹیفک نکتہ، اتنا میڈیکل اور اتنا سائنٹیفک طریقہ علاج تجویز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کس بات کی گواہی ہے؟ یہ تو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کی حقانیت کی گواہی ہے۔ یہ تو اس بات کی کھلم کھلی گواہی ہے کہ حدیث کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر گائیڈنس نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا میڈیکل نسخہ اس دور میں کبھی نہ بتا سکتے۔ تو اس چیز کو استعمال کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف باتیں کرنے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صداقت اور آپ کی نبوت کی حقانیت کی گواہی دینے والی حدیث۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ آپ کی تاکید کے مطابق یہ عقل اور ارینا کے لوگ ان چرواہوں کے پاس گئے اور آپ نے جو کچھ کہا تھا انہوں نے اس کی تعمیل کی، اور بس کچھ ہی دیر وہاں پہ رہے اور یہ اچھے، موٹے، تازے اور بڑے طاقتور اور توانا ہو گئے، یعنی صحت بھی بحال ہو گئی اور بیماری بھی جاتی رہی اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اب جب وہاں رہنے کے بعد یہ ظاہر ہے اب چرواہے ان کے مہمان تھے، ان کے میزبان تھے، ان کے محسن تھے، لیکن عقل اور ارینا کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے احسان فراموشی کی اور انہوں نے عقل اور ارینا والوں نے ان چرواہوں کو ہلاک کیا اور بڑا ہی ظلم کی اندھیر نگری مچائی۔ انہوں نے ان چرواہوں کے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹے، ان کی آنکھوں میں گرم کر کے لوہے کی سلاخیں پھیری، اور پھر ان کو زمین کے اوپر بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے جان دینے کے لیے چھوڑ گئے، اور جاتے جاتے ان کے مویشی، ان کے جانور، ان کے اونٹ اور اونٹنیاں بھی لوٹ کے ساتھ لے گئے، اور جاتے جاتے کیا کہہ گئے؟ ان کو پلٹتے ہوئے کہہ گئے کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دو کہ ہم تو تمہارے دین سے پھر گئے ہیں، یعنی مرتد ہونے کا اعلان بھی کر گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فتنہ فساد، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، قتل، اور دین سے پھرے اور مرتد ہو گئے۔ یہ چار کام کر کے یہ احسان فراموش عقل اور ارینا کے لوگ ظلم کی اندھیر نگری مچا کے یہ واپس پلٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ان کے تعاقب میں پرسیو کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ایک گروہ کو بھیجا، پکڑ کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اب چونکہ اس وقت تک قصاص کا حکم نازل ہو چکا تھا، قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کی آیات سورہ بقرہ کی نازل ہو چکی تھیں، تو
جیسے ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ شریعت میں قصاص کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ قاتل کو صرف سولی چڑھا دیا جاتا ہے یا پھانسی لٹکا دیا جاتا ہے یا گولی مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے. قصاص کا طریقہ شریعت کی حد کے مطابق یہ کہ جیسے قاتل نے قتل کیا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی قتل کیا جاتا ہے، اس کو ویسے ہی قتل کیا جاتا ہے. بڑی سخت اور شدت والی یہ سزا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اتنی سخت سزا کبھی نہیں دی تھی، لیکن دی محض اس لیے کہ قصاص کی حد ہے، قرآن کا حکم ہے. آپ نے ان چرواہوں کو قتل کرنے والوں، اکل اور ارینا والوں کے لیے بھی یہی حکم دیا تھا، اور ان کے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹے گئے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی لوہے کی دہکائی ہوئی سلاخیں ماری گئی تھی، اور ان کو بھی بھوکا پیاسا تڑپ کے سسکنے کے لیے چھوڑا گیا تھا. یہ سخت ترین سزا ہے جو آپ نے حیات طیبہ میں دی. اور یہ کس کا جواز ہے؟ یہ قصاص کی حد کا جواز ہے. تو یہ اس آیت سے پھر گویا اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل کی گئی، اور پھر رہتی دنیا تک 4 گناہوں کی 4 سزائیں تجویز کر دی گئیں. کون سے گناہ؟ اگر کوئی زمین میں فتنہ فساد یعنی میلس کریٹ کرے گا، یا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کرے گا، یا قتل کرے گا، اور 4 کیا؟ وہ مرتد ہو جائے گا، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جائے گا. تو یہ 4 کام کرنے والے، یعنی 4 میں سے کوئی ایک کام کرنے والے کے لیے سزا حد نہیں ہے. اللہ نے حد کی شکل میں نہیں، اللہ نے 4 آپشنز دے دی ہیں. یا تو ان کے ہاتھ پاؤں الٹے سمتوں سے کاٹو گے، یا ان کو سولی چڑھاؤ گے، یا ان کو قتل کرو گے، اور یا پھر ان کو جلا وطن کر کے اپنے علاقے سے نکال دو گے. یہ 4 گناہوں کے لیے 4 سزائیں تجویز کی گئی ہیں. ان میں سے قاضی وقت یا جو کورٹ کا جج ہے وہ حالات کے حساب سے ان میں سے کوئی ایک سزا، ان 4 گناہوں میں کرنے والے میں سے کسی کو کوئی ایک سزا تجویز کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ان کے لیے فرمایا مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو، قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ان کی مان رہے ہو نا، تو آؤ میں تمہیں فلاح کے 3 نسخے بتا دوں. ایمان لانے والوں سب سے پہلے کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کرو، پرہیزگاری سے، خوف خدا سے، فکر آخرت سے سرشار ہو کے زندگی گزارو. اور کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور تیسرا کام کیا کرو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی قلموں سے، اپنی زبانوں سے جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح دیے جاؤ. تو فلاح کے 3 طریقے: تقوی، جہاد اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا. آیت میں اتنا خوبصورت فلاح کے 3 نسخوں پر مشتمل طریقہ کار بتایا گیا، لیکن اس آیت کو کچھ لوگ بڑے ہی غلط طریقے سے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور پھر مس انٹرپریٹ کر کے اس کو مس یوز کر کے عقیدے کے بگاڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں. وسیلہ کا لفظ یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ تم میری طرف ایک وسیلہ تلاش کرو. اور اس آیت سے پھر وہ یہ جواز دیتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تک تمہاری رسائی نہیں ہے، مجھ تک تمہاری عام بندے کی، میرے بندے کی، میری مخلوق کی مجھ تک رسائی اور پہنچ نہیں ہے. تو لہٰذا میری رسائی کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو تاکہ تمہاری مجھ تک رسائی ہو جائے. اور یہ جواز بنا کے اس آیت کو
پھر اہل قبور کو وسیلہ تصور کرتے ہیں اور قبر پرستی کا جواز اس آیت کو بناتے ہیں، اور قبر پرستی کا جواز بنا کر کہ ہم تو وسیلے کی تلاش میں صالحین، شہداء، اولیاء اللہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری دعاؤں کی رسائی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کی رسائی کا ذریعہ ہے، یہ تو ہمارے وسیلے ہیں۔ اور پھر قبر پرستی اللہ کے اختیارات اور اللہ کی عبادات میں شرک اکبر، منتیں، مرادیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے پر اسی آیت کو مس انٹرپریٹ کر کے اس کا جواز بناتے۔ ایسا کوئی تصور اس آیت میں موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ مفسرین جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر سنی اور سیکھی، انہوں نے کوئی ایسی تفسیر اور ایسا حوالہ یا جواز اس آیت سے بتایا۔ آیت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، ہم تقویٰ اور جہاد کو تو سمجھتے ہیں، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ وسیلے ہی کو تو وہ مس یوز کرتے ہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں کسی چیز کی طرف کوئی طریقہ، ذریعہ یا رابطہ، کوئی لنک، کوئی سورس یا کوئی کنیکشن۔ سمجھ میں آیا؟ وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ، طریقہ، رابطہ، لنک، سورس یا کنیکشن۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ، کوئی لنک، کوئی سورس تلاش کرو۔ اللہ کی کس چیز کی طرف، کس چیز کے لیے اللہ کے وسیلہ تلاش کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے قرب کے لیے، اور اس کے ہاں اپنی دعاؤں کی رسائی کے لیے۔ یہی چاہتے ہیں نا ہم کہ ہمیں کوئی لنک، کوئی سورس، کوئی ذریعہ، کوئی کنیکشن مل جائے، کوئی راستہ مل جائے اللہ کی رضا کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی قرب کا، یا یہ کہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور، اللہ کے عرش تک پہنچے۔ انہی چیزوں کو ہم وسیلہ یا لنک چاہتے ہیں نا۔ تو وہ تو اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں ان چیزوں کے لنکس اور سورس بتا دیے۔ کسی فوت شدہ کو تو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں اللہ کی محبت کا وسیلہ کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن میں 12 چیزیں سیکھی نہیں ہیں؟ اللہ کی محبت کے وسیلے تو اللہ قرآن میں خود ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تقویٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور کس سے محبت نہیں کرتا؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، بدگوئی کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اکڑنے والے، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ لا یحب المسرفین، جو اسراف کرتے ہیں، ویسٹفلی اسپینڈ کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو محبت کے وسیلے تو ہمیں پتہ ہے، یا محبت کا لنک اور ذریعہ جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ بھی ہمیں قرآن نے سمجھا اور بتا دی، حدیث نے بھی سمجھائی۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ فرض عبادت کرتا ہے تو میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرا بندہ نفل عبادت کرتا ہے تو میں اس کی محبت اپنے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ تو اب دیکھ لیجئے پھر وسیلہ کیا ہے؟ نفل عبادات۔ اللہ کے محبوب بننے کا وسیلہ کیا ہے؟ نفل عبادات۔ فرض نماز ہوگی، فرض روزے ہوں گے، فرض حج ہوگا، فرض زکوٰۃ ادا ہوگی، تو دینے والے، عبادت کرنے والے کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ لیکن جب نفل نماز ہوگی،
نفل روزے ہوں گے، رمضان کے بعد شوال کے روزے ہوں گے، پیر اور جمعرات کے روزے ہوں گے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے ہوں گے، اور یا حج کے بعد عمرہ ہوگا، یا زکوٰۃ کے بعد صدقات ہوں گے، تو وہ اللہ کی محبت کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گے۔ یہ وسیلہ ہے اللہ کی محبت کا، یہ لنک اور یہ سورس اور یہ طریقے ہیں۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، کون سے عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، بر بالوالدین، الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو دیکھ لیں کہیں کسی اولیاء اللہ کا نام آیا کہ تم منتے مرادے نیازے چڑھاوے دو گے شہیدوں اور قبروں کے اوپر جا کے تو تمہیں اللہ کی محبت کا کوئی لنک مل جائے گا؟ اللہ کی محبت کا لنک اور سورس تو قرآن اور حدیث نے کھول کھول کے سمجھا دیا۔ اس کے بعد اللہ کی رضا کا لنک کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کیسے ملتی ہے؟ ملی نا صحابہ کرام کو؟ کیا لیبل ہے، کیا ٹائٹل ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عن۔ اب اللہ کی رضا کس کو ملی؟ صحابہ کرام کو تو ملی۔ اللہ کی رضا کا لنک سورس کیا ہے؟ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اس سے راضی ہوتے ہیں۔ کس کانٹیکسٹ میں راضی ہوتے ہیں؟ اللہ کا حکم سنتے ہیں، اللہ کے احکامات سنتے ہیں، حلال حرام نیکی گناہ کا تصور سنتے ہیں، تو نفس مطمئنہ سے راضی ہو کر سمینا کے بعد اطاعت کرتے ہیں۔ کوئی شک، کوئی تردد، کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ، کوئی کیلو کال، کوئی بحث تکرار ہے ہی نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ کے احکامات کو سن کر راضی برضا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ راضی رہنے کا مطلب دوسرا کیا ہے؟ کہ جب اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، اللہ کے حکم سے مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، غم آتے ہیں تو راضی برضا رہ کر صبر، شکر، ذکر، توکل کہہ کے اس تکلیف کو گزارتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا اللہ کی رضا کا لنک کیا ہے، اللہ کی رضا کو پانے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے رضی اللہ عنہم ورضوا عن کے علاوہ۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب کے طریقے کون سے ہیں؟ قرآن نے بھی بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، تو سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر۔ تو قرب الہی کا وسیلہ تو سجدے ہیں۔ اور حدیث نے بھی بتایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں۔ ایک اور جگہ، میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں۔ تو قرب الہی کا وسیلہ تو واضح طور پر قرآن نے بھی سمجھایا، حدیث نے بھی بتایا۔ اچھا، ایک وسیلہ رہ گیا قرب الہی کا، خواتین اسلام کے لیے۔ ایک بیوی جب شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے۔ ارے کون سے وسیلوں کی بات کر رہی ہیں؟ کہیں حدیث اور کہیں قرآن سے اپنے اعمال اور اپنی عبادات کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں سکھایا گیا۔ اس عورت کو یہ نہیں کہا گیا جا کے داتا کے دربار پہ دیگیں دو، منتے مرادیں، نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھاؤ تو تمہیں اللہ کی قرب مل جائے گا۔ نہیں، گھر میں بیٹھ کے اپنے شوہر کی خدمت کرو، تمہیں قرب الہی کا ذریعہ اور لنک اور وسیلہ مل جائے گا۔ اچھا، دعاؤں کا وسیلہ، تاکہ دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچ جائیں، عرش الہی کی رسائی دعاؤں کے لیے کیسے ہے؟ نیک اعمال، قرآن حدیث بھرا پڑا ہے۔ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں عرش الہی تک کب پہنچتی ہیں؟ دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ کسی نیک عمل کے ساتھ جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز میں، رکوع میں، سجود میں، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد، عصر کے وقت میں، تہجد کی نماز میں، قرآن کی تلاوت کے بعد، ذکر، تسبیحات، درود، اسم اعظم، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، تسبیحات کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
سحری کے وقت، افطار کے وقت، قیام اللیل کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. حج کے دوران تو بمپر آفر ہے، دعائیں قبول ہی قبول. جہاد کے، ہجرت کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پھر کیا وسیلہ ہے؟ کوئی منتے مرادیں وسیلے کے لیے، دعاؤں کی رسائی کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہاری عبادات ہیں جو بنیادی طور پر وسیلہ ہے. تو یہ وہ مس کانسیپٹ ہے جس کو کریکٹ کرنا ضروری ہے. اور اللہ کی محبت، اللہ کے قرب، اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں دعاؤں کی رسائی کا وسیلہ جو ہے وہ حدیث اور سنت سے سمجھنا ضروری ہے. اور دو وسیلے تو اللہ نے آیت میں ہی سمجھا دیے. اتقوا اللہ، اللہ کی طرف وسیلہ کہ تم اللہ کے ہاں معزز بن جاؤ گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے. دو وسیلے تو اللہ نے آیت میں ہی بتا دیے، تقوی اور جہاد. اور باقی وسیلے اللہ گاہے بگاہے ہمیں قرآن میں سمجھاتا رہتا ہے. اللہ ہمیں عقائد کی اصلاح کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنا قرب، اپنی رضا اور اپنی محبت سب کو عطا فرما. خوب جان لو، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور اس کے ساتھ وہ چاہیں گے کہ اسے فدیے میں دے کر قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل کر بھاگیں مگر نہیں نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آیت نمبر 38. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما قصبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم. چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. کیوں؟ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک عبرت ناک سزا ہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. یہاں سے آگے چور کی سزا، جسے سرقہ کی حد کہا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. حد اس سزا کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں خود تجویز کر دیا. قرآن میں جو حدود بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں قتل، قصاص کی حد، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان لکھ دیا گیا ہے. اب اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے سورہ مائدہ میں یہ دوسری حد ہے، سرقہ کی حد، چور مرد یا چور عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کی سزا. اس کے بعد سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا کی حد، زانی مرد یا زانی عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو کیا کرو؟ فجلدو، تم ان دونوں کو کیا کرو؟ کوڑے مارو، میاتا جلدہ 100 کوڑے. اور پھر اگر یہ تو غیر شادی شدہ کے لیے، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا، بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو رجم، سنگسار یا سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی حد ہے. اور پھر اس کے بعد حد قذف. اگر کوئی شخص کسی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور یا تو 4 گواہ نہیں لاتا، اور یا گواہ لاتا ہے اور پھر اس کے گواہ اپنی گواہی کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ایسے جھوٹی الزام لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا، اسے حد قذف کہتے ہیں. یہ حدود ہیں، یہ وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں خود تجویز کر دی ہیں. ایک اسلامی ریاست میں ان حدود کو اس اسلامی ریاست کے قوانین میں شامل کرنا حکم خداوندی ہے. اسلامی حکمرانوں کو اور اسلامی ریاست کے اندر ان حدود کو اس ریاست کے قوانین میں شامل کرنا حکم خداوندی ہے.
اس کے علاوہ جو سزائیں ہیں ان کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ تعزیر وہ سزا ہے جو اللہ نے خود تجویز تو نہیں کی، لیکن جو قاضی وقت ہے، جو اس دور کی کورٹ یا عدلیہ ہے، وہ سزا جو تجویز کی جاتی ہے اسے حد نہیں، اسے تعزیر کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے اصطلاح سنی ہوگی تعزیرات پاکستان، جو بہت افسوسناک حالت ہے کہ یہ تعزیرات پاکستان بھی ہماری انڈین پینل کوڈ اور جو ہندوؤں کے اور جو انگریزوں کے قوانین ہیں انہی کے مطابق آج تک جاری ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے آگے اب سرقہ کی حد بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت، کوئی اس میں ڈسکریشن نہیں ہے کہ مرد چوری کرے گا یا اس پر حد ہے اور عورت پر نہیں ہے، یا عورت کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور روٹی روزی کمانے والے کے نہیں کاٹے جائیں گے، مرد چوری کرتا ہے تو مرد کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، عورت چوری کرتی ہے تو عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، بلا تفریق عدل کے ساتھ۔ حیات طیبہ میں یہ سزائیں دی گئیں۔ آپ کی زندگی کا وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مخدومی خاندان کے سرداروں کی بیٹی نے چوری کی، سرقہ کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ سرقہ کی حد جاری کرنے والے ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، یہ آپ کو بہت محبوب تھے، ان کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا تھا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس مخدومی خاندان کی عورت کی سفارش کی۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر تو حدیں جاری نہیں کرتے تھے، اپنے نچلے طبقے پر حدیں جاری کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انصاف سے جاری کردہ حد 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے، اور اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، تو یہ وہ حد ہے۔ بہت سخت ہے یہ سزا، بہت شدید انٹینس ہے کہ ہاتھ چاپ آف کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ کسی کا پکڑ کے کسی حالت میں ہاتھ کاٹنے کا طریقہ نہیں ہے، باقاعدہ ایک پورا چارٹر، ایک پورا ضابطہ ہے جو سرقہ کی حد کا بتایا جاتا ہے۔ اور اصل میں اللہ حد تو قرآن میں بیان کر دیتا ہے، اس کی تشریح، اس کی توضیح حدیث اور سنت کے ذریعے کی گئی۔ سرقہ کی حد تب جاری ہوتی ہے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی خیانت کرنے والے پر اس کی سرقہ کی حد نہیں، اس شخص پر سرقہ کی حد لاگو ہوگی جس نے کسی کی حفاظت میں رکھے ہوئے چیز کو چوری کیا۔ ایک غیر محفوظ سرعام کھلی پڑی ہوئی چیز یا کسی کی امانت والی چیز، ایسی چیز کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ جب ایک چور کسی کی حفاظت میں رکھی ہوئی محفوظ چیز کو چوری کرتا ہے تو اس پر سرقہ کی حد جاری ہوتی ہے۔ دوسری بات، ہر سستی چھوٹی موٹی چیز کے اوپر بھی سرقہ کی حد نہیں ہے۔ حدیث میں اس کا ایک باقاعدہ نصاب بتایا گیا ہے، منیمم کٹ آف ویلیو بتائی گئی ہے کہ جس سے زیادہ اگر کوئی مالیت کی چیز چوری ہوگی تو پھر اس پر حد جاری ہوگی۔ حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھال کی قیمت سے زیادہ کی چیز کے چوری ہونے پر سرقہ کی حد جاری کرتے تھے۔ اگر ائمہ کرام کی رائے دیکھیں تو امام ابو حنیفہ 10 درہم اور باقی تینوں ائمہ کرام 1/4 دینار کی قیمت کو سرقہ کا نصاب قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو درہم کو اگر کنورٹ کریں تو تقریباً 1 درہم جو ہے وہ 76 to 80 روپیز کے برابر 1 درہم ہے، اور دینار جو ہے وہ تقریباً 900 سے 1000 روپے کے برابر 1 دینار ہے۔ تو لہٰذا 1/4 دینار یا 10 درہم سے زیادہ کی قیمت یا مالیت کی چیز اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کے لیے سرقہ کی حد ہے۔ پھر مزید حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی کھانے پینے کی اشیاء چوری کرتا ہے،
جیسے کوئی پھل ہے، ترکاری ہے، دودھ ہے، گیہوں گندم ہے، تو کھانے پینے کی چیزوں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ ارے دین فطرت ہے، بھوکا ہے اگر کوئی تو بھوکا پیٹ جو ہے، اس بھوکے پیٹ کے مالک کا ہاتھ تو اپنے بھوک کی پیٹ کی بھوک کو بجھانے کے لیے چوری کر لے گا۔ یہ تو فطری بات ہے۔ اصل میں پھر کھانے پینے کی چیز چوری کرنے والے کے ہاتھ نہیں، پھر اس بھوکے کو نہ کھلانے والے معاشرے کے ہاتھ کاٹنے ضروری ہیں۔ وہ معاشرہ جس کو حدیث نے سکھا دیا کہ جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے، میووں میں سے میوے دیں گے، اور وہ معاشرہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ جو آپ نے 40 گھر کی نشاندہی کی وہ اگر بھوکا سو جائے۔ تو ان تعلیمات کے پس منظر میں اگر معاشرہ اپنے ہیرس، اپنے ہوس، اپنے تقاصر کے چکر میں اپنے فریج، اپنے فریزر، اپنے پیٹ سارا بھر کے سو جاتے ہیں اور معاشرے میں بھوکے ہیں اور پھر وہ بھوکے چوری کرتے ہیں، تو پھر تو معاشرے کے ہاتھ کاٹنے ضروری ہیں، افراد کے ہاتھ کاٹنے، بخیلوں حریصوں کے کاٹنے ضروری ہیں، اس بھوکے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں۔ وہ تو پہلے ہی کما نہیں سک رہا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو گے تو وہ اور بھوک میں جو ہے وہ تڑپے گا اور سسکے گا۔ تو لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ اسی طرح کھلونے، بچوں کی جو کھیل کود کی اشیاء ہیں اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ اور موسیقی کے آلات، وہ تو کہتے ہیں خس کم جہاں پاک، اچھی بات ہے کوئی چوری کر کے لے گیا۔ موسیقی کے آلات پر اور بیت المال کی چوری پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ اس میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدود ہیں ان میں معاف کر دینے کا تصور بھی موجود ہے، آپس میں ایک دوسرے کو حدود میں معاف کر دینے کا تصور بھی موجود ہے۔ واقعہ آتا ہے حیات طیبہ کا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے اور ان کے پاس ایک ذرا قیمتی سی چادر تھی، تو سفر میں جب انہوں نے کچھ دیر کے لیے قیام کیا تو آرام کرنے کے لیے لیٹتے وقت انہوں نے اپنی چادر جو ہے اس کو طے کیا، اس کو اپنا تکیہ بنا کے اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ ایک چور آیا اور ذرا اس کی جرت اور اس کی بہادری، اوڈیسٹی دیکھیں کہ سوئے ہوئے کے سر کے نیچے سے چادر چرا لی۔ اب ظاہر ہے جس کے سر کے نیچے سے وہ تکیہ چادر کا نکالا، حضرت صفوان کو جاگ آ گئی، اور اس کی جرت مندی، اس کی بہادری دیکھیں، دلیری، اس کی حد دیکھیں اس چور کی۔ حضرت صفوان نے اس کو پکڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میری بڑی مہنگی اور قیمتی چادر تھی۔ مقدمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے سرقہ کی حد، ہاتھ کاٹنے کی سزا تجویز کر دی۔ اب اس پر حضرت صفوان بن معطل کو ترس آ گیا کہ مطلب میری ایک چادر چوری کرنے پہ اب اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ وہ پہلے تو کئی دفعہ انسان تھوڑا سا ورک اپ ہوتا ہے نا، لیکن پھر جب واقعی سزا اور اتنی انٹینس سزا تو پھر ان کا دل پریشان ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہا کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حدوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو، حدوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب حدیں مجھ تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر ان کو نافذ کرنا میرے لیے حکم خداوندی ہو جاتا ہے۔ گویا جیسے آج کے دور میں نا کوئی FIR جب کٹ گئی تو پھر تو سزا ہوگی، باقاعدہ رجسٹر کرنے اور کیس کی FIR کٹوانے سے پہلے اس کی معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سرقہ کی حد میں باقاعدہ ترتیب اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ طریقے میں یہ کہ سب سے پہلے چور کا سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے تمام ائمہ کی اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ سب سے پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر دوسری دفعہ چوری کرے، آپ کو پتہ ہے نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، کئی دفعہ عادی ہوتا ہے، اب وہ پھر کرتا ہے۔ ایک ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی باز نہیں آتا تو پھر کیا ہے؟ پھر دوسرا ہاتھ نہیں، پھر الٹا پاؤں کاٹا جاتا ہے، بایاں پاؤں کاٹا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس میں اتنی حکمت ہے، چھوٹی سی حکمت سمجھا دوں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر جب اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے بعد اس کا الٹا پاؤں اس لیے کاٹتے ہیں کہ تاکہ الٹا ہاتھ ٹھیک ہو اور وہ بیساکھی سے چلنے کے قابل رہ جائے۔
وہ کم از کم ایک لیفٹ ہینڈ سے بسا کے، اور پھر میڈیکلی اور سائنٹیفکلی وہ برین سے لے کے پاؤں اور ہاتھ تک کیا وہ نروز جاتی ہیں، اس گہرائی میں نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بہت میڈیکل کانسیپٹ بھی اس میں موجود ہے۔ پھر اگر وہ پھر سے چوری کرتا ہے تو پھر اس کا الٹا ہاتھ، اور پھر آخر میں اس کا سیدھا پاؤں کاٹا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ایک ترتیب ہے جو حدیث نے وضاحت سے بیان کر دی۔ ہاتھ کاٹنے کا طریقہ تک ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کا سرقہ کے لیے ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو کلائی پہ نہیں کاٹا جاتا، کلائی سے تقریباً 3-4 انگلیاں پیچھے کاٹنے کا طریقہ دکھایا گیا حیات طیبہ میں، اور یہ بھی بہت ہی ایک میڈیکل سا بات ہے۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نبضیں جو ہیں نا وہ کلائی پہ ہوتی ہیں، کلائی کے اوپر بہت سی ہماری یہ نبضیں ہوتی ہیں، اور یہ نبض ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر وہ خون بہنا رکتا ہی نہیں ہے۔ مقصد صرف ہاتھ کاٹنا ہے، خون بہا کے اس کو نچوڑ کے مارنا مقصد نہیں تھا۔ اگر یہاں سے کاٹا گیا تو پھر خون ہی بہتے بہتے اتنا خون بہہ جائے گا کہ شاید وہ زندہ ہی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا ہاتھ یہ کس نے حکم دیا ہے؟ یہ اللہ بنانے والے کا حکم ہے۔ آج بھی جو بڑے بڑے سرجنز ایمپوٹیشنز کرتے ہیں اور ہاتھ یا پاؤں کاٹے جاتے ہیں تو ان کو نبضوں کے حصے سے نہیں، ذرا سا پیچھے سے کاٹا جاتا ہے تاکہ خون بہنا روکنا آسان ہو جائے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کٹے ہوئے بازو کو ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے ببلنگ آئل میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ اس کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے، اس کو تکلیف دینے یا ٹارچر کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی سزا بھی ٹارچر کرنے کے لیے نہیں ہے، عبرت دینے اور جھنجھوڑنے کے لیے، فرد کو بھی اور معاشرے کو بھی۔ یہ جو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کھلی آب و ہوا میں کوئی تھیٹر میں اس کا آپریشن تو ہو نہیں رہا ہے، کوئی اسٹرلائزیشن نہیں ہے، کوئی چیزیں صاف نہیں ہیں، اس کے زخم کے گندے ہونے، بگڑنے، اس کے اندر پیپ یا پس پڑنے، اس کے جراثیم یا انفیکشن جانے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے جو جراثیم کش ہوگا، جو جراثیم کش ہوگا اور وہ مار دے گا جراثیم کو، اور اس کٹے ہوئے جو لم ہے اس میں انفیکشن کا چانس ختم ہوگا۔ پھر دوسری بات، آئل میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ آئل اس کو نرم کر دیتا ہے، اس کو سافٹ اور سپل کر دیتا ہے۔ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جل جاتا ہے یا جو کٹ جاتا ہے تو اس کے بعد کھال جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے، اور وہ سکڑنے کی وجہ سے حرکت بھی خراب ہوتی ہے اور تکلیف اور اذیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کو کنٹریکچرز کہتے ہیں۔ تو آئل میں ڈپ کرنے کی وجہ سے اس کے کنٹریکچرز کا امکان کم سے کم ہوتا ہے، اور کھال نرم ہوتی ہے اور سکڑتی نہیں ہے جب وہ ہیل کر رہی ہو۔ اور پھر تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر میڈیکل ہے کہ خون کی شریانیوں کو اس گرم ابلتے ہوئے تیل میں جب ڈالا جائے گا تو وہ خون کی شریانیاں سکڑ جاتی ہیں، جل کے بند ہو جاتی ہیں اور خون بہنا رک جاتا ہے۔ آج ہم سرجریز کرتے ہیں، تھیٹر میں ہوتے ہیں، تو جب کاٹا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو بلڈ ویسلز نکل رہی ہوتی ہیں ان کو جلا جلا کے کلپ کیا جاتا ہے، اس کو ہم کاٹری کہتے ہیں۔ اور سرجری کے دوران آج کی ماڈرن سرجریز میں خون کی نالیوں کو گرے لگا لگا کے بند نہیں کرتے، ان کو صرف کلپ کر کے برن کر کے کاٹری سے جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کاٹری کا کام کرتا ہے، یہ ابلتا ہوا تیل۔ اور دوسری بات میں یہ بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اسلام کی سزائیں اور حدود، ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں؟ سب سے پہلی بات تو فوری طور پر سزا دی جاتی، فوری سزائیں، لمبی لٹکا کے 7 سال قید با مشقت، عمر قید نہیں، فوری انسٹنٹینیس سزائیں، ابھی ملی ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو اور خلاص۔ دوسری بات بہت سخت ہیں، بہت انٹینس اور بہت سیویئر۔ اور تیسری بات یہ پوشیدہ طور پر مخفی طریقے سے کال کوٹڑیوں میں اور اندھیرے کمروں میں نہیں دی جاتی ہیں، یہ پبلکلی پرسیکیوٹ کی جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے دی جاتی ہیں تاکہ جس کو دی جا رہی ہے اس کو بھی جھنجھوڑیں۔ ارے اتنی بڑی تکلیف کسی کو دے رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ تو ہو، معاشرے میں اصلاح تو ہو، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو کراتے ہوئے، اس کو تڑپتے ہوئے سنیں، کان بھی سنیں، آنکھیں بھی دیکھیں، دل بھی ہلیں، تاکہ کوئی ہاتھ آگے چوری کے لیے بڑھنے سے 10 دفعہ سوچے یہ حال ہوگا اگر چوری پکڑی گئی تو۔
اس لیے یہ سزائیں اتنی انٹینس اور اتنی سویئر۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ حدود رائج نہیں ہے، اسی لیے چوری، ڈاکہ، رہزنی، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، یہ تمام رودادیں عام ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے ہمارے ایک حکمران کو علماء کی کاؤنسل تھی، اور علماء کی ان مشاورتی کاؤنسل کے کچھ لوگوں نے جو حاکم وقت جو صدر تھے ان کو مشورہ دیا کہ بہت زیادہ چوریاں اور بہت زیادہ ڈکیتیاں ہونے لگی ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ ہمارے لاء کے اندر یہ ہاتھ کاٹنے کی سرقہ کی حد جو ہے اس کو رائج کر دیں، اور پاکستان کے لاء کے اندر اس کو ایک حصہ بنا دیں۔ تو حاکم وقت نے پورے تکبر میں آ کے علماء کونسل کے ان علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھٹھا لگاتے ہوئے بیان دیا کہ یہ مولوی حضرات، یہ داڑھیوں والے بابے، انہوں نے مجھے تجویز دی ہے کہ چوری ڈاکے کو روکنے کے لیے اپنی پولیس کو سٹرینگتھن اور اپنی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو سٹرینگتھن اور ٹرین کرنے کی بجائے میں یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دوں۔ اللہ کے بندو، مولویوں، اگر میں نے ہاتھ کاٹنے کی سزا اس معاشرے میں پاکستان کے نافذ کر دی تو پھر تو سارا پاکستان ٹنڈا ہو جائے گا۔ ابھی ظاہر ہے حاکموں سے لے کے ایک ریڑھی چھابڑی والے تک سب تو چور ہیں ہمارے معاشرے میں، ہر سطح پر تو چوری نافذ ہے، تو وہ تو سارا پاکستان ٹنڈا ہو جائے گا۔ اصل بات ہے پورا پاکستان ٹنڈا نہیں ہوگا، وہ صرف 2 نہیں تو 4، بس دیٹ از اٹ۔ 2-4 ستھرے سزا کے موقع چوراہوں پہ کھڑے کر کے، شہر لاہور کے چوراہوں پہ بڑی جگہوں کے کھڑے کر کے 2 نہیں تو 4 چوروں کے ہاتھ کٹنے ہیں، اور پھر آج کا پورے کا پورا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ ویڈیو کلپیں بنا کے وائرل کرے گا اور پھر کام ہو جائے گا، کوئی چوری نہیں ہوگی۔ چور ہاتھ اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد۔ ارے ہم اثرات دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں کیا ہے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں دیکھا ہے ماحول۔ میں کوئی بڑی رسیہ نہیں ہوں سعودی عربیہ کے نظام حکومت کی، اور نہ میں ان کی تعریف کرتی ہوں، لیکن جہاں پہ شریعت کے حدود نافذ ہیں ان کے اثرات مرتب ہیں۔ انصاف سے رائج کردہ ایک حد کے اثرات 40 دن کی بارش سے بہتر ہیں، اثرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ وہاں پہ سرقہ کی حد ہے، وہ ہاتھ کٹے ہوئے فقیر نظر آتے ہیں، کتنے فقیر وہاں پہ آپ کو بہت دفعہ نظر آئیں گے جن کے ہاتھ کٹے ہوئے، وہ ہاتھ کٹے ہوئے فقیر ہی نظر آتے ہیں سرقہ کے حد کی گواہی کے طور پر، کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اور ایسے سب وہ کسی کی ریڑھی ہے، کسی کی چھابڑی ہے، کوئی فٹ پاتھ کے اوپر سامان بیچ رہا ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں کے سامان کی دکان ہے، وہ کوئی تالے نہیں لگاتے، کوئی لاکس نہیں لگاتے، اوپر کپڑا ڈالتے ہیں یا ایک پتلا سا دھاگا اپنے دکان کے دروازے پہ لگا دیتے ہیں اور سب نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا، بازار خالی ہو جاتے ہیں، محفلیں خالی ہو جاتی ہیں، فکر ہی کوئی نہیں، کیونکہ سرقہ کی حد ہے۔ تو اللہ ہمیں ان حدود کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے اور ان قوانین قرآن کو اپنی سرزمین میں نافذ کر کے ان کی برکات اور فیوز سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو آئین اور قرآن کو نظام قانون بنانے کی اہمیت کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، تم یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دو، اور پھر اللہ نے ساتھ ہی وعدہ کر دیا جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے، کیونکہ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، جھوٹ کے لیے کان لگاتے پھرتے ہیں دوستوں کی خاطر، CID کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں مسلمانوں کی، دشمنوں کی مدد کے لیے۔
جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، سن گن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کی الفاظ کو ان کی صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معانی سے پھیرتے ہیں، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ آیت نمبر 42، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پھر مغضوب اور یہودیوں کے کچھ رویے اور پھر ان کا انجام بتا رہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، کیا صفات بتائی جا رہی ہیں یہودیوں کی، مغضوب کی، اہل کتاب بنی اسرائیل کے لوگوں کی صفات ہیں۔ سماعون للکذب، سماعون کا مطلب ہے بڑے اہتمام سے، ذوق اور شوق سے، بڑی لگن سے، بڑی چاقت سے، بڑی باریکی کے ساتھ کس کو سنتے ہیں؟ جھوٹ کو سنتے ہیں۔ گویا جھوٹ کو شوق اور رغبت سے سنتے ہیں۔ جھوٹ سننے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ سننے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے نا کہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں، لیکن کیا جھوٹے قصے، کہانیاں، ڈرامے، ناول، فلمیں، ارے ساری کی ساری جھوٹی پر تو منحصر ہے۔ تو لہٰذا یہ مغضوب کی رودات ہے، سماعون للکذب، جھوٹے قصے، کہانیاں، فلمیں، ڈرامے، ناول، افسانے بڑے کان لگا کے، بڑے لذت سے، ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ اور دوسری اکالون للسحت، وہ کتنا برا ہے؟ اتنا ہی برا ہے جتنا وہ سود کو اہتمام سے کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ اگر وہ مقدمات تمہارے پاس لے کر آئیں تو تمہیں اختیار ہے، چاہو ان کا فیصلہ کرو اور ورنہ تو انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہود اور عیسائیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مدینہ کی بستی میں 3 یہودی قبیلے تھے۔ آپ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو ان یہودی 3 قبیلوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ، میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں اور بھی بہت سی شکیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ مسلمان جب کوئی حملہ مدینہ پر ہوگا تو یہودی مل کے مدینہ کی مدافعت اور اس کی دفاع کریں گے، اور پھر مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کے مقدمات کا فیصلہ ان کی اپنی کتابوں کے مطابق ہوگا، اور ان کو ٹوٹل ان کی دینی طور پر آزادی اور ریلیجسلی انڈیپینڈنٹ لائف کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کو کوئی من پسند فیصلے مل جائیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور ان کی کتابوں کے مطابق کر دیں۔ یہ آپ کو آپشن دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حد بتائی، اور پھر حد کے بعد اللہ اس حد کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے۔ آیت نمبر 44، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اس ہی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ یعنی اللہ نے یہودیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو تورات دی۔ تورات میں بھی اللہ نے ان کو ان کی حدود، ان کے قوانین، ان کی سزائیں بتائیں، ان کے نبی بھی، اور اس کے بعد ان کے علماء، ان کے سارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں، چونکہ انہوں نے اس کتاب کی حفاظت کرنی تھی تو حفاظت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کتاب کے دیے گئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو،
اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. کیوں؟ فیصلے ویسے کرو جو تمہیں یہود کو کہا جا رہا ہے. اے یہودیوں، تمہیں جو تمہارے تورات میں قوانین بتائے گئے ہیں، تمہیں جو تمہارے تورات میں حدود سمجھائی گئی ہیں، تم ان کے ساتھ فیصلے کرو، اور تم دنیاوی معاوضوں کے تحت، وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اوپر والے طبقے کو چھوڑتے تھے اور نیچے والے طبقے پر حدود جاری کرتے تھے، تم دنیاوی مفادات کے پیش نظر تورات کے حدود کو نہ چھوڑو. کیوں؟ آیت پڑھیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جو لوگ حامل کتاب ہیں، جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، جن میں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین اور حدود ہیں، وہ اگر اپنی الہامی کتاب کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی نظر میں وہ کون ہے؟ حالانکہ وہ حاملان کتاب ہے، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے. یہ ہے اہمیت اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو اپنی ریاست میں نافذ کرنے کی. پھر اللہ نے کہا، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے، یعنی قصاص لینے کے بجائے معاف کر دے، تو اس کے لیے کفارہ ہے. ہمیں شریعت میں قرآن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہودیوں کی شریعت میں صرف قتل کے بدلے قتل نہیں، ہماری شریعت کی طرح جس نے جس کو جو تکلیف اور جو ضرر دیا ہے اس کا بدلہ وہی ضرر ہے. جان کے بدلے جان اور خون کے بدلے خون تو ہم قصاص میں دیکھ چکے، لیکن جیسا کسی نے کسی پر زخم لگایا اس کو ویسا ہی زخم لگایا جائے گا. کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی نے ناک یا کان کاٹا تو اس کا ناک یا کان کاٹا جائے گا، کسی نے کسی کا دانت توڑا تو اس کا عدل اور انصاف کر کے ویسے ہی دانت توڑا جائے گا. تو یہ ہے وہ قصاص کا حکم جو صرف قتل کی شکل میں نہیں، زخموں یا جسم کے ضرر کی شکل میں بھی بتایا گیا. اور یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تورات میں بھی قصاص کا یہی طریقہ بتایا گیا تھا. یہاں تک کہ ہمیں تو اللہ عادل کے حوالے سے قیامت کے دن کا پتہ چلتا ہے نا، کہ اگر قیامت کے دن دنیا میں اگر کسی نے ایک بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن دونوں بکریوں کو اٹھایا جائے گا اور بے سینگ کی بکری کو اللہ کے حکم سے سینگ دیے جائیں گے، اور پھر یہ اس دوسری سینگ والی بکری کو اپنے سینگوں سے مارے گی اور پھر ان کو اڑا دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا، لیکن بدلہ ضرور دیا جائے گا. تو دنیا کی زندگی میں ایک اسلامی ریاست میں زخموں کے اور جسمانی اعضاء کے ضرر کا بدلہ بھی اسی ضرر کے ساتھ دیا جاتا ہے. وہ حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، اس نے دوسرے شخص کے ہاتھ کو پکڑ کے کاٹا. تو جب اس نے کاٹا اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے ہاتھ کھینچا. اب ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے کیا ہوا، جو شخص کاٹ رہا تھا اس کا دانت ٹوٹ گیا. اب جب دانت ٹوٹ گیا تو وہ اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ کے کھینچنے سے میرا دانت ٹوٹا ہے. آپ نے عدل کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو اس کو کاٹ رہا تھا تو کیا یہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں ہی رکھتا کہ تو اونٹ کی طرح اس کا ہاتھ چبا جاتا؟ پھر تم نے پہلے کاٹا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا. اگر بغیر اس کے اس نے تیرا دانت توڑا ہوتا تو پھر اس کا کفارہ یا اس کا قصاص ہوتا. تو یہ وہ قصاص کا تصور تھا جو تورات میں لکھا گیا. اللہ نے کہا کہ پھر یہ تمہارے لیے حد ہے اور تمہارے لیے قانون ہے، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں. وہ کون ہے؟ آیت نمبر 45، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ بڑے ہی ظالم ہیں. اللہ نے اتنے حکمتوں والے احکامات دیے ہیں جس کے لیے وہ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تمہارے لیے تو قصاص کے احکامات میں تمہاری زندگی ہے، تمہارے جسم، تمہاری زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں. اگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو تم بڑے ظالم ہو. پہلے اللہ نے کہا وہ کافر ہیں، پھر اللہ نے کہا جو قومیں، جو ریاستیں، جو معاشرے، جو حاکم شریعت کے حدود کو نافذ نہیں کرتی ہیں، اللہ نے کہا وہ ظالم ہیں.
پھر اللہ نے عیسائیوں کا تذکرہ، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اس میں نازل کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، آیت نمبر 47 اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، وہ سرکش ہیں، وہ ٹرانسگریسرز۔ تین آرا اللہ نے آیت نمبر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 44، 45 اور 47 میں وہ حاملان کتاب، وہ یہود ہیں حاملان تورات ہیں، وہ عیسائی ہیں حاملان انجیل ہیں، اللہ نے ان کو مخاطب کر کے ان پر کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ حاملان تورات اور انجیل اپنے رب کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو وہ اللہ کی نظر میں کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ یہاں ذرا رک کے سوچیے، یہ وہ الہامی کتابیں ہیں جو جامع نہیں تھیں، جو کامل نہیں تھیں، جو کمپلیٹ نہیں تھیں اور پرفیکٹ نہیں تھیں، اور پھر یہ تو وہ کتابیں تھیں جن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا، تحریفات کا شکار بھی ہوئیں۔ ان کتابوں کے حامل اگر اپنی کتابوں کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ کی نظر میں وہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ ہماری کتاب کون سی ہے؟ الکتاب، قرآن الحکیم، کتاب مبین، قرآن الکریم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جیسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا، زیر زبر شد مد غنہ کے اندر چینج نہیں ہے۔ یہ کتاب اگر ہم حاملان قرآن اگر اپنی ریاستوں میں اس قرآن کے بتائے ہوئے حدود جو ابھی ہم نے بات کی، اگر ان کے مطابق اپنی سرزمین پر فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا اللہ کی نظر میں کفر، اللہ کی نظر میں ظلم اور فسق کی صف میں شامل ہونے سے بچ جائیں گے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی سرزمین پر قرآن کی حدود کو اپنے نظام قانون میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے حاکم عطا فرمائے جو قرآن کو قانون بنائیں، قرآن کو دستور بنائیں، قرآن کو نظام حکومت اور نظام حیات بنائیں، تاکہ ہم بحیثیت قوم ظالم، کافر اور فاسق نہ بن جائیں۔ اللہ ہمیں نفاذ قرآن کی بہار دکھا۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ پھر آگے ہمیں ڈائریکٹلی مخاطب کر کے فرماتا ہے، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف الکتاب انزلنا الیک الکتاب، یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لائی ہے، الکتاب میں سے ہے، جو کچھ اس کے آگے موجود ہے یعنی پیچھے تورات اور انجیل جو ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ تو اب تم کیا کرو؟ تمہیں بھی تو حدود اس میں دی گئی ہیں، تم بھی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انڈائریکٹلی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ زنا ہے تو زنا کی حد،
قتل ہے تو قصاص کی حد، اگر جھوٹا الزام ہے تو قذف کی حد، چوری ہے تو سرقہ کی حد. تم ان کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو، یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں گے، یعنی کبھی وہ IMF سے ڈرتے ہیں، کبھی امریکہ مائی باپ سے ڈرتے ہیں کہ ہم تو فنیٹک بن جائیں گے، فنڈامنٹلسٹ اسلامک اسٹیٹ بن جائیں گے اور پھر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی اور ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں تو جان لو اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائی مصیبت رکھنے کا ارادہ ہی کر لیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے مشکلات اور مصیبتیں، اور یہ حقیقت ہے. ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں، انڈین پینل کوڈ کو لے کر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں، تو کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو سمجھنے، ان کو ماننے اور قرآن کو آئین، قرآن کو دستور، قرآن کو نظام حکومت اور نظام حیات بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ غلبہ اسلام میں اپنے وقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں نفاذ اسلام کی بہار دکھا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین.